دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس تحقیقی نشست کا مقصد ایک انتہائی اہم اور تفصیلی تحقیقی مقالے کا جائزہ لینا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ مقالہ امام احمد ابن حنبل کی زندگی، ان کے حدیث جمع کرنے کے طریقے یعنی المسند، اور ان پر اٹھنے والے 100 انتہائی حساس اور تنقیدی سوالات پر مبنی ہے۔ صحیح کہا۔ جو سورسز آج ہماری ٹیبل پر ہیں ان میں ان کی شخصیت اور ان کے کام کے بارے میں بہت ہی گہرے اور پیچیدہ مباحث شامل ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ جی، وہ ڈسکلیمر بہت ضروری ہے سننے والوں کے لیے۔ بالکل۔ اس تحقیقی مقالے میں مختلف فرقوں جیسے سنی، شیعہ اور معتزلی، اور اس کے علاوہ جدید سائنس اور سیکولر مفکرین کے شدید تنقیدی حوالے شامل ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد کسی بھی مخصوص فرقے، سیاست یا عقیدے کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف فراہم کردہ تحقیقی مواد میں پیش کیے گئے تاریخی اور ایکڈیمک نظریات کو پوری غیر جانبداری سے سامنے رکھنا ہے، تاکہ ہم حقائق کو ان کی اصل حالت میں سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس معاملے کی تہ تک جاتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں 9ویں سینچری کے عباسیہ دور سے، جہاں ایک بہت ہی تاریخی آزمائش ہوئی جسے محنہ یا انکویزیشن کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہاں ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں، اس وقت کا عباسیہ دور ایک ایسا وقت تھا جب ریاست اور مذہبی علماء کے درمیان طاقت کی شدید کشمکش چل رہی تھی۔ خلیفہ المامون نے ایک نیا ریاستی قانون نافذ کیا جو معتزلی عقیدے پر مبنی تھا، جسے قرآن کی تخلیق یا کریٹڈنس آف دا قرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ خلیفہ نے زبردستی یہ منوانے کی کوشش کی کہ سب علماء اس عقیدے کو تسلیم کریں، اور انکار کرنے والوں کو قید اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ رکیں، یہاں ایک سوال بنتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ ایک حکمران کو اس بات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ ریاست لوگوں کو ایک فلسفیانہ بحث پر کروڑوں سے کیوں مار رہی تھی؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ معاملہ مذہب کی بجائے پولیٹیکل کنٹرول کا زیادہ تھا۔ اگر قرآن کو مخلوق یعنی وقت کے ساتھ پیدا شدہ تسلیم کر لیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ وقت کے ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن یا تشریح بدل سکتی ہے، اور ظاہر ہے یہ تشریح کرنے کا سب سے بڑا حق کیلف یعنی ریاست کے پاس ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر قرآن کو ناقابل تبدیل اور غیر مخلوق مانا جاتا تو مذہبی اتھارٹی ان علماء کے پاس رہتی جو اس کے ٹیکسٹ کے ماہر تھے۔ تو اصل میں یہ اس بات کی لڑائی تھی کہ عوام پر نیریٹو کا کنٹرول کس کا ہوگا، ریاست کا یا علماء کا؟ تو یہ تھیولوجی کے لباس میں اصل میں ایبسولوٹ پاور حاصل کرنے کی کوشش تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں امام احمد کی مزاحمت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ کے اس نیریٹو کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہاں، ان پر انتہائی سختی کی گئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی، اس وقت تو بہت سے دیگر علماء نے اپنی جان بچانے کے لیے تقیہ سے کام لیا تھا، یعنی ظاہری طور پر جھوٹ بول کر ریاست کی بات مان لی تھی تاکہ زندہ رہ سکیں۔ امام احمد نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ان کا اس معاملے میں موقف بہت واضح تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر سوسائٹی کا ایک بڑا عالم جسے لوگ فالو کرتے ہیں، اگر وہ ڈر کر چھپ رہے گا یا جھوٹ بولے گا تو عام لوگوں تک سچ کبھی نہیں پہنچے گا۔ یعنی انہوں نے عوام کی خاطر خود کو آگے کیا؟ بالکل۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا مقام عام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حقیقت کو عوام تک پہنچانے کے لیے 28 مہینے کی قید اور کوڑوں کی سزا برداشت کی۔ 28 مہینے قید اور لگاتار موت کا خوف، یہ کسی بھی عام انسان کو اندر سے توڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس چیز نے ان کی ذہنی حالت پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جدید ماہرین نفسیات جو تاریخی شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے ان سورسز کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان کی آخری عمر میں جو پتھر جیسی سختی، شدید احتیاط اور لوگوں سے دوری نظر آتی ہے، وہ اصل میں PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ واقعی یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ہاں، ایک شخص جس نے سالوں تک فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹارچر برداشت کیا ہو، اس کا بعد میں سوسائٹی اور حتیٰ کہ ٹیکسٹ کے معاملے میں انتہائی محتاط اور ریجڈ ہو جانا ایک فطری نفسیاتی عمل لگتا ہے۔
یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. ان کی سختی کو ہمیشہ صرف مذہبی رنگ میں دیکھا جاتا ہے، سائیکولوجیکل لینس سے نہیں. لیکن اتنے شدید تشدد کے باوجود جب عوام ان کے ساتھ تھی، انہوں نے بغاوت کی کال کیوں نہیں دی؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جس شخص کو اسٹیٹ اتنی اذیت دے وہ تو بدلہ لینے کے لیے حکمران کے خلاف تحریک چلا دے گا. یہاں ان کی سیاسی بصیرت سامنے آتی ہے. ان کا سیاسی رویہ مکمل خاموشی یعنی پولیٹیکل کوائٹزم پر مبنی تھا. ان تحقیقی مقالات میں ان کا ایک کال بار بار کوٹ ہوتا ہے. کہتے تھے ایک ظالم حکمران کے 60 سال ایک رات کی لالسنس یا قانون کی آدمی سے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے سماجی استحکام کو فتنے پر ترجیح دی. صحیح کہا. انہیں معلوم تھا کہ اگر سول وار شروع ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ بے گناہ عام لوگ مارے جائیں گے اور پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سوسائٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے جو خاموشی کا رویہ اپنایا، ویسا ہی احتیاطی رویہ انہوں نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اپنایا. میرا اشارہ ان کی عظیم کتاب المسند کی طرف ہے. مسند یہ ایک عظیم تحقیقی سرمایہ ہے. عام طور پر صحیح بخاری جیسی کتابیں چیپٹرز کے حساب سے ہوتی ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن سورسز کہتے ہیں کہ مسند کی ترتیب بالکل الگ ہے. وہ کیسے مرتب ہوئی؟ مسند کو موضوع کے حساب سے نہیں بلکہ صحابہ کے ناموں کے حساب سے مرتب کیا گیا ہے. یعنی حضرت ابو بکر سے مروی تمام احادیث ایک چیپٹر میں ہوں گی، چاہے وہ نماز کے بارے میں ہوں یا سیاست کے. پھر حضرت علی کی تمام احادیث ایک الگ جگہ. اس کا مقصد ڈیٹا کو آسانی سے کیٹیگرائز کرنا تھا، راویوں کے حساب سے، نہ کہ فقہ کے حساب سے. بالکل. اور یہ کتاب ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے بیٹے عبداللہ نے ان کی وفات کے بعد اسے فائنل شکل دی اور اس میں کچھ زوائد یعنی اضافے بھی کیے. اچھا، ایک منٹ. یہاں ان سورسز میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے جو مجھے بالکل ناممکن لگتا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ امام احمد نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ احادیث حفظ کر رکھی تھیں. ایک عام انسان کا دماغ اتنی معلومات پروسیس ہی نہیں کر سکتا. 1 لاکھ یا 2 لاکھ تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن 1 ملین؟ یہ کہیں ان کے چاہنے والوں کی طرف سے تاریخی مبالغہ یا ایگزیجریشن تو نہیں لگتی؟ ہاں، مجھے تو بالکل ایسا ہی لگا. سننے میں یہ واقعی کسی سپر کمپیوٹر جیسا لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تکنیکی ہے. علم حدیث میں جب ہم حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف وہ بات یا متن نہیں ہوتا جو پیغمبر نے کہی. اس میں وہ راستہ یعنی اسناد بھی کاؤنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بات پہنچی. یعنی اگر ایک ہی جملہ 10 مختلف راستوں سے ان تک پہنچا ہے تو اسے 10 احادیث گنا جاتا تھا. ایگزیکٹلی. اس تعداد میں ٹوٹی ہوئی اسناد، آثار اور صحابہ کے فتوے بھی شامل تھے. تو یہ 10 لاکھ یونیک سٹیٹمنٹس نہیں تھیں بلکہ 10 لاکھ ٹرانسمیشن چینز تھیں. یہ اس دور کا ایک ٹیکنیکل کاؤنٹنگ سسٹم تھا. ہاں، تو یہ ڈیٹا بیس کی انٹریز کی طرح تھا نہ کہ یونیک ڈیٹا پوائنٹس. اب سمجھ آتی ہے بات. لیکن ان تحقیقی مقالات میں ان پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ ڈیٹا جمع کیا تو اس میں ضعیف یعنی ویک احادیث کو کیوں رکھا؟ یہ ایک بہت کامن تنقید ہے ان پر. اور اس سے بھی زیادہ حیران کی بات، انہوں نے ایک کمزور روایت کو انسانی عقل یعنی قیاس پر فوقیت دی. ایک لاجیکل انسان اپنی عقل پہ بھروسہ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس وقت کے لفظی معنی اور آج کے معنی میں فرق تھا. امام احمد کے نزدیک ضعیف کا مطلب موضوع یعنی من گھڑت یا جھوٹی حدیث بالکل نہیں تھا. تو ان کی ڈکشنری میں ضعیف کا کیا مطلب تھا؟ ان کے نزدیک ضعیف کا مطلب وہ تھا جسے بعد کے اسکالرز نے حسن یعنی قابل استعمال کا درجہ دیا. ان کا ماننا تھا کہ انسانی عقل اور منطق کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چاہے وہ تھوڑی کمزور سند سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ وحی سے جڑی ہے تو وہ انسانی اندازے سے بہتر ہے. یعنی مسند کسی بیسٹ آف یا گریٹسٹ ہٹس البم کی طرح صحیح احادیث کا مجموعہ نہیں تھی. لوگ آج کل اسے بخاری سے کمپیئر کر کے غلطی کرتے ہیں. یہ اصل میں آنے والے محققین کے لیے ایک را ڈیٹا آرکائیو تھی. بالکل. انہوں نے اس وقت کا سارا کچا مواد ایک جگہ سیو کر دیا تاکہ فیوچر جنریشنز اس پر فلٹر لگا سکیں. وہ خود کو اس ڈیٹا کا فلٹر نہیں بلکہ سٹوریج ڈرائیو سمجھتے تھے. یہ بہت خوبصورت مثال ہے اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم ان کی شخصیت کے ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں. ان کی گریک فلسفے اور عقلیت پسندی یا ریشنلزم سے شدید نفرت.
میں نے پڑھا کہ انہوں نے معتزلہ کے ساتھ بحث کرنے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ ہاں، ان پیپرز میں صاف لکھا ہے کہ خدا کی صفات کے حوالے سے وہ بہت محتاط تھے۔ مثلا جب قرآن یا حدیث میں خدا کے ہاتھ، چہرے یا اس کے نزول کا ذکر آتا تھا تو انہوں نے ایک اصول بنایا تھا جسے بلا کیف کہتے ہیں، یعنی بغیر پوچھے کہ کیسے صحیح۔ وہ اس بات کو تو مانتے تھے کیونکہ وہ ٹیکسٹ میں لکھا تھا، پر انہیں انسانی جسمانی اعضاء جیسے بالکل نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے فلسفے کا استعمال کر کے اس کی تشریح کرنے سے کمپلیٹلی انکار کر دیا۔ تو یہ بلا کیف کا اصول اصل میں عقلیت پسندی کے خلاف ایک مضبوط فائر وال تھا۔ امام احمد کے نزدیک انسانی عقل انتہائی محدود تھی، ہے نا؟ انہیں معلوم تھا کہ اگر آج ہم نے گریک لاجک کو وہیں پر ترجیح دے دی تو کل جب گریک لاجک پرانی ہو جائے گی اور کوئی نیا فلسفہ آئے گا تو لوگ دین کو پھر نئے سرے سے بدل دیں گے، اس لیے انہوں نے فریم ورک ہی بلاک کر دیا۔ اور اس احتیاط کی سب سے کلاسک مثال وہ تربوز والا واقعہ ہے۔ ایک جگہ مینشن ہے کہ انہوں نے تربوز کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں حیران رہ گئی، صرف اس لیے کہ انہیں کوئی مستند روایت نہیں ملی کہ پیغمبر نے تربوز کیسے کھایا تھا۔ ہاں، کاٹ کر کھایا تھا یا توڑ کر، انہیں ریفرنس نہیں ملا۔ جب تک انہیں ریفرنس نہیں ملا انہوں نے وہ کھایا ہی نہیں۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لیول کی ڈیڈیکیشن پر۔ یہی احتیاط ان کی ہر چیز میں نظر آتی ہے، اور یہی احتیاط تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی مسند میں ایسی روایات بھی محفوظ کر لیں جن پر آج کل ماڈرن سائنس اور سیکولر مفکرین بہت تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے سینسر نہیں کیا۔ بالکل، اور یہاں وہ سب سے حساس حصہ شروع ہوتا ہے ہماری ڈسکشن کا۔ آج کے دور میں مسند کی کچھ احادیث پر بہت ہیویلی تنقید ہوتی ہے، جیسے مکھی والی حدیث کہ اگر مکھی پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو دو۔ جی، اور اونٹ یعنی کیمل کے موتار والی حدیث بھی ہے۔ ہاں، اور 90 فٹ لمبے حضرت آدم کی روایت اور کلونجی یعنی بلیک سیڈ کے ہر بیماری کا علاج ہونے کی بات، بطور ایک جدید انسان یہ پڑھ کر فوراً دماغ میں سوالات آتے ہیں۔ لیکن ان تحقیقی سورسز میں جدید سائنس نے جو دفاع پیش کیا ہے وہ واقعی سننے والا ہے۔ آئیے مکھی والی حدیث سے شروع کرتے ہیں، اس پر پیپرز کیا کہتے ہیں؟ یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جدید مائکرو بایولوجی کے حوالے ان احادیث کو ایک بالکل نیا پرسپیکٹو دیتے ہیں۔ پیپرز میں ذکر ہے کہ جدید مائکرو بایولوجی میں بیکٹیریوفیجز کا تصور موجود ہے۔ بیکٹیریوفیجز، یہ وہ وائرسز ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ مکھی کے پروں اور جسم پر پائے جاتے ہیں۔ مقالے کے مطابق جب مکھی کو پورا ڈبویا جاتا ہے تو آسموٹک پریشر کی وجہ سے اس کے جسم سے وہ فیجز ریلیز ہوتے ہیں جو اس فلوئڈ میں موجود بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ حیرت انگیز، یعنی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک مائکروسکوپک وارفیئر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اونٹ کے متحر کا کیا؟ یہ تو صفائی اور ہائیجین کے اصولوں کے بالکل خلاف لگتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر یہ کیسے پرسکرائب کر سکتا ہے؟ اس پر مقالے نے جرنل آف کینسر سائنس اینڈ تھراپی کی پیئر ریویوڈ تحقیق کا حوالہ دیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق کیمل فلوئڈز میں نینو باڈیز پائی جاتی ہیں۔ نینو باڈیز؟ ہاں، یہ نینو باڈیز عام اینٹی باڈی سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور وائرل یا کینسر سیلز پر اٹیک کرنے میں بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہترین ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں۔ سورسز یہ آرگیو کرتے ہیں کہ 7ویں سینچری کے ڈیزرٹ انوائرمنٹ میں جگر کے مسائل یا ڈراپسی جیسی اسپیسیفک بیماریوں کے لیے یہ ایک ہائیلی ایفیکٹو بائیو تھراپی تھی۔ انٹرسٹنگ، وقت اور ماحول کا کانٹیکسٹ کتنا ضروری ہے۔ اور کلونجی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ سائنس اس جنرلائزیشن کو کیسے بیک کرتی ہے؟ پیپرز اس بات کو تھائموکینون کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ کلونجی میں موجود ایک ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے۔ ہزاروں پیور ریویوڈ سائنٹیفک سٹڈیز اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تھائموکینون انسانی امیون سسٹم کو بہترین انداز میں متحرک کرتا ہے۔ اور کیونکہ امیون سسٹم ہی وہ بنیادی فوج ہے جو انسان کو ہر بیماری سے بچاتی ہے، اس لیے ان مقالات کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اسے اس دور کی لینگویج میں ہر بیماری کا علاج کہنا ایک انتہائی عمدہ اور ایکوریٹ میڈیکل جنرلائزیشن تھی۔ ایگزیکٹلی، بہت اچھے سے سمرائز کیا آپ نے۔ میں ان میڈیکل آرگیومنٹس کی لاجک سمجھ سکتی ہوں، لیکن مجھے اس حدیث پر سخت پش بیک دینا پڑے گا جس میں حضرت آدم کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 90 فیٹ بتائی گئی ہے۔
एक बेसिक फिजिक्स का स्टूडेंट भी जानता है कि 90 फुट का इंसान जमीन की ग्रेविटी में अपने ही स्केलेटन के वजन से गिरकर क्रश हो जाएगा। इस पर मकाले में माहिरीन क्या दिफा पेश करते हैं? इन सोर्सेज में इस तनकीद के दो बड़े जवाबात दिए गए हैं। पहला जवाब मेटाफिजिकल या माफोकुल फितरत है। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लंबाई असल में जन्नत के दौर की थी, जहां जमीन वाली फिजिक्स, ग्रेविटी और बायोमैकेनिक्स के कवानीन लागू ही नहीं होते। अच्छा, और दूसरा जवाब? दूसरा जवाब कुछ क्रिएशनिस्ट और जदीद माहिरीन देते हैं जो जेनेटिक एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। उनका मानना है कि वक्त के साथ इंसान के जेनेटिक मवाद में मुसलसल कमी यानी डिग्रेडेशन आई है और शुरुआती इंसान जिस्मानी और जेनेटिक तौर पर आज के इंसान से मुख्तलिफ और बेहद ताकतवर था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हमने साइंस की बात तो कर ली, लेकिन हमें मालूम है कि हर फिरके और हर एकेडमिक ने उन्हें अलग चश्मे से देखा है। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर सेक्टेरियन और एकेडमिक व्यूज को देखें तो इन मकालात में क्या लिखा है? अगर हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज्जिया करें तो शिया तनकीद ये है कि इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में ऐसे रावियों को जगह दी जो उमैयद सियासत से मुतासिर थे और अहल अल बैत के खिलाफ थे। लेकिन इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो होगा? जी बिल्कुल। इन्हीं पेपर्स में ये मौजूद है कि एक्चुअली इमाम मोहम्मद ने किसी भी दूसरे सुन्नी आलिम की निस्बत हजरत अली की फजीलत में सबसे ज्यादा अहादीथ शामिल की हैं। उनका सिंगल फिल्टर रावी का सच्चा होना था, चाहे उसका सियासी झुकाव कुछ भी हो। सही। और मुअतज़िली मुफक्किरीन के तनकीद भी वाज़ेह है कि वो एंटी इंटेलेक्चुअल थे और उन्होंने मजहब में फिलॉसफी के रास्ते बंद कर दिए। लेकिन मैं वेस्टर्न एकेडमिक्स की बात करना चाहती हूँ। मकाले में इग्नास गोल्डज़हर और जोसेफ शाख्त जैसे लोगों का जिक्र है। इनका क्या कहना था? वेस्टर्न स्कॉलरशिप में शाख्त और गोल्डज़हर का नजरिया बहुत डोमिनेंट रहा है। उनका कहना था कि मुसन्नद और ऐसी इब्तिदाई किताबों में मौजूद बेशतर अहादीस एक्चुअली बाद के दौर यानी 8th या 9th सेंचुरी की पैदावार हैं। यानी उनके मुताबिक उल्मा ने अपने सियासी या फ़िक़ी मकासद को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए और उन्हें पीछे पैगंबर तक जोड़ दिया। जी, उनका यही दावा था। अगर वेस्टर्न स्कॉलर्स की ये बात सच है तो फिर वो जो हमने टाइम कैप्सूल वाली बात की थी वो तो गलत साबित हो जाती है। अगर डेटा ही फैब्रिकेटेड है तो आर्काइव कैसा? क्या जदीद एकेडमिक तहकीक शाख्त की इस बात को मानती है? ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। इन सोर्सेज के मुताबिक हेराल्ड मुट्स्की और जोनाथन ब्राउन जैसे मॉडर्न और प्रोमिनेंट वेस्टर्न स्कॉलर्स ने शाख्त की इस थियरी को कंप्लीटली गलत साबित किया है। वो कैसे? उन्होंने इस्नाद और मतन दोनों का बेहद पेचीदा तज्जिया किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्नाद का निज़ाम एक्चुअली बहुत मजबूत था। मुट्स्की का कहना है कि ये कलेक्शंस वाकई 7th और अर्ली 8th सेंचुरी का ऑथेंटिक रॉ डेटा रिफ्लेक्ट करती हैं, न कि बाद की फैब्रिकेशंस। और इसी रॉ डेटा पर हम्बाली फ़िक़्ह की बुनियाद रखी गई, जो आज भी चारों मसालिक यानी हनफी, मालिकी, शाफ़ई और हम्बली में सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड और स्ट्रिक्ट मानी जाती है। मसलन मकाले में जिक्र है कि मौसीकी यानी म्यूज़िक के हवाले से उनका मौक़िफ़ सबसे ज़्यादा सख्त था, जहां दीगर मसालिक में कुछ शराइत के साथ लचक नज़र आती है। बिल्कुल, उनकी हर रूलिंग में वही रॉ डेटा और वही बिलाकीफ वाली एहतियात नज़र आती है। तो अगर हम इस पूरी तहकीकी निशिस्त का खुलासा करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर सामने आती है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कोई नया दीन इजाद नहीं किया। उनकी असली हैसियत एक टाइम कैप्सूल की थी। उन्होंने सोसाइटी, पॉलिटिक्स और फलसफे के दबाव के बावजूद अपने दौर के डेटा को महफूज किया। उन्होंने डेटा को स्टेट पॉलिसी के मुताबिक एडिट या डिलीट नहीं किया। सही कहा, और यही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो टेक्स्ट को प्रिजर्व करने वाले एक गार्डियन थे, इंटरप्रेटर नहीं। इन सब सोर्सेज को पढ़ने के बाद एक आखिरी सोच जो दिमाग में आती है, फर्ज करें अगर इमाम अहमद थोड़ी सी लचक दिखाते, अगर वो तकिया से काम ले लेते और खलीफा की बात मान लेते, अगर वो यूनानी फलसफे को थोड़ी बहुत जगह दे देते, तो आज क्या होता? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद आज हमारे पास इब्तिदाई दौर की असल रिवायत इस तरह महफूज ही ना होती। उनका वो जिद्दीपन और पत्थर जैसी सख्ती जिस पर आजकल इतनी तनकीद की जाती है, शायद वही वो वाहिद तारीखी ढाल थी जिसने इस्लाम की बुनियादी तारीख को वक्त के हुक्मरानों की सियासत और उनके बदलते हुए फ़लसफ़ों के हिसाब से तब्दील होने से बचा लिया।
اگر وہ اس وقت دیوار نہ بنتے تو اصل ٹیکسٹ کی اوریجنل فارم ہمیشہ کے لیے متنازع ہو جاتی۔ واقعی اس پورے مقالے کا سب سے گہرا نقطہ یہی ہے، کبھی کبھی تاریخ کو بچانے کے لیے لچک نہیں بلکہ ٹھوس پن چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے سفر میں ہم نے تاریخ، سائنس اور فلسفے کے ان پنوں کو پلٹا جن پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ امید ہے اس تحقیقی نشست سے کچھ نیا اور دلچسپ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمارا ساتھ اس ڈیپ ڈائیو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلے تحقیقی سفر تک کے لیے الوداع۔